وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کرتے ہیں برائیاں، جو برے کام کرتے ہیں. اچھا یہاں تو کہا تھا کہ توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے ہیں، يَعْمَلُونَ السُّوءَ ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ سیئات. ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں جو سیئات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص توبہ کو مذاق بنا لے، برا کرے، اور پھر توبہ کر کے پھر دوبارہ شروع کر دے، پھر توبہ کر کے پھر وہی کرے، یا پھر یہ کہ انسان یہ سوچے اچھا غلطی تو ہو گئی، اب پتہ نہیں بخشش ہونی ہے کہ نہیں، اور بھی کر لو کچھ، یا یہ کہے کہ اچھا کبھی کر ہی لوں گا نا توبہ، یعنی توبہ کو قریب سے نہ کر لے بلکہ کیا کرے؟ ٹال مٹول کرے، مؤخر کرتا رہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ چاہے تو مہربان ہو جائے، چاہے تو نہ ہو. اور ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے. قال انی تبت الآن، تو کہے کہ اب میں نے توبہ کی، اب میری توبہ، یعنی موت دیکھ کر، انجام دیکھ کر، سزا دیکھ کر. ایسی توبہ حقیقی توبہ نہیں ہوتی، وہ مجبوری کی توبہ ہے، کیونکہ اب پتہ چل رہا ہے کہ شامت آنے والی ہے. اب بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں ادھر ادھر نکلنے کا کوئی چارہ ہی نہیں. تو اب ایک ہی چارہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ توبہ کر لی جائے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو مر جاتے ہیں، وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں حالانکہ وہ کافر ہے. جیسے فرعون، اس نے کیا کہا تھا مرتے وقت؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس وقت اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں. تو کیا کہا گیا؟ الآن، اب مسلمان ہو. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمانیاں کرتے رہے. وکنت من المفسدین، اور تم مفسدین میں سے تھے. سورۃ یونس آیت 90 اور 91. تو اس وقت یہ کہنا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لایا، وہ ویلڈ نہیں. پھر اسی طرح سورۃ المومنون میں بھی آتا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، کہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ پھر دہائیاں دینے لگتا ہے کہ یا رب مجھے واپس کر دے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. لعلی اعمل صالحا، شاید کہ اب میں کوئی اچھے کام کروں. فیما ترکت، اس دنیا میں جا کے جسے میں چھوڑ آیا. تو ایسے بندے کو کیا کہا جاتا ہے اس وقت؟ کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے یہ جو دہرا رہا ہے، اس نے توبہ وغیرہ کچھ نہیں کرنی. یہ تو صرف موت سے فرار کا ایک طریقہ ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ اس نے مرنا ہے تو وہ تو مرنے کا سامان کر کے رکھتا ہے، تو پہلے سے ہی توبہ کر کے رکھتا ہے. سورۃ المومنون آیت نمبر 99 اور 100. اور سورۃ غافر میں بھی یہ مضمون آتا ہے آیت نمبر 85 میں، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، ان کو ان کا ایمان فائدہ نہ دے گا جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے. تو اب لوگوں کی ایک قسم یہ ہے کہ جو عذاب دیکھ کے، موت دیکھ کے، تکلیف دیکھ کے اس وقت توبہ کرتے ہیں. یاد رکھیے توبہ کا وقت موت آنے پر ختم ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ جان کنی کا وقت نہ آ جائے، یعنی سانس اکھڑنے نہ لگ جائے. جب یہ پتہ چل جائے کہ اب آگے صرف موت ہے اور کوئی فرار کا راستہ نہیں، تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب بھی توبہ نہیں ہو سکے. یعنی جس دن سورج سویرے مشرق سے نکلنے کی بجائے دوسری طرف سے نکلا، اس دن اگر کسی نے کہا میں اب توبہ کرتی ہوں تو توبہ نہیں کر سکے. اور ہم میں سے کسی کو پتا کہ کس دن نکلا ہے؟ اگرچہ قیامت کے قریب ہے، یو نیور نو، قیامت کا وقت کسی کو پتا. اس کے بعد بھی دنیا باقی رہے گی کافی عرصہ. یہ ناسا کی رپورٹ کا حوالہ دے رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مارس کی جو سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ رک جائے گا، اور جب وہ رکے گا تو پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. ہاں، ناسا کی رپورٹ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں کہ ایسا ہوگا. اور یو نیور نو کہ آپ کسی دن سویرے اٹھیں
اور یہ نظارہ آپ کے سامنے آ جائے، اس دن استغفار کرنا فائدہ نہ دے گا. اس سے پہلے آج موقع ہے، اب موقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہر روز 70 سے 100 بار، صرف سوتے وقت نہیں، دن بھر ایک مجلس میں کئی دفعہ صحابہ بیٹھ کے پاس گن لیتے تھے کہ اتنی دفعہ آپ استغفار کر چکے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے. ہر وقت تو ہم سے غلطیاں ہوتی، یہاں سے وہاں جانے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر چکتے ہیں. مرنے سے پہلے اور پھر اسی طرح سونے سے پہلے ہر روز توبہ کر کے سوئے انسان. کوئی پتہ نہیں سویرے اٹھے یا نہ اٹھے، کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. اور یہ سارے حقائق ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ کئی لوگ سوتے اور سویرے نہیں اٹھتے، لیکن ہم اس سے سبق نہیں لیتے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جو موت کو دیکھ کے توبہ کریں، جان کنی شروع ہو جائے، نزاع کا عالم ہو جائے اور وہ توبہ کریں. توبہ صرف اس وقت ہے جب انسان توبہ کے لیے دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھائے. وَلَلَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہے، یموتون، جو مرتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مر گیا اور وہ قبر میں جا کے قیامت کے دن جا کے توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اولئک، یہ سب لوگ یعنی جو توبہ کے بغیر مر جائیں، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا علیما، دردناک عذاب، سخت تکلیف دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1 فوراً توبہ کرنے والے، نمبر 2 تاخیر کرنے والے یا پھر توبہ کا مذاق کرنے والے، نمبر 3 موت کے وقت توبہ کرنے والے، اور نمبر 4 توبہ کے بغیر مرنے والے. ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام گناہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً پلٹتے ہیں یا پھر کسی اچھے دن کا انتظار کرتے ہیں، اور نہیں معلوم کہ وہ اچھا دن مشرق سے نکلتا ہے یا پھر مغرب سے نکلتا ہے.